المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج سے پہلے 2 جمعے کو کھانے پینے سے متعلق آیات کریمہ، احادیث نبویہ اور کچھ فقہی مسائل ہم نے بیان کیے۔ آج ہم کسب حلال کی فضیلت اور کسب حرام کی مذمت بیان کرتے ہیں۔ حلال کمائی کی فضیلت اور حرام کمائی کی برائی۔ اسلام کے جو ارکان ہیں 4، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو فرائض ہیں، ارکان اسلام ہیں، ان کے بعد حلال مال کمانا فرض ہے۔ یہ بھی فرض ہے حلال مال کمانا، اور یہ صرف اس شخص کے ذمے ہے جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ضروری خرچ کے لیے مال کا محتاج ہو۔ اس کو اپنے ضروری خرچ کے لیے، اپنے اہل و عیال بال بچوں کے ضروری خرچ کے لیے جو مال کا محتاج ہے، اس کو حلال مال کمانا، جائز طریقے سے روزی کمانا، یہ فرض ہے۔ ہاں، جو شخص جس کے پاس ضرورت کے بقدر مال موجود ہو، جیسے وہ جائیداد کا مالک ہے یا کسی اور طرح سے اس کو مال میسر ہے، تو اس کے ذمے یہ فرض نہیں رہتا۔ اس کے پاس مال ہے ہی، وہ کھائے گا، بچوں کو کھلائے گا، پرورش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال کو ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، تاکہ بندہ اپنی ضروری حاجتیں پوری کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ کیونکہ رہنے سہنے، کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کے بغیر صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو اصل مقصود مال کمانا نہیں ہے، اصل مقصود تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اصل مقصود اللہ کی عبادت ہے، اور چونکہ مال کے ذریعے سے عبادت میں یکسوئی حاصل ہوتی ہے، مال رہے گا تو اب بال بچوں کے کھانے کی فکر نہیں ہوگی، تو یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر اپنا احسان جتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سورہ نبا کی آیت نمبر 11 ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دن کمائی کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ہم نے دن اسی لیے بنایا ہے کہ تاکہ تم دن میں روزی کماؤ۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 ہے، فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ
قلیلا ما تشکرون، ہم نے زمین میں تم کو جگہ دی، زمین میں تم کو ٹھہرایا اور اس میں تمہارے لیے روزیاں مقرر کر دیں، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 ہے، وآخرین یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کہ کتنے لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے پھریں گے۔ تو یہاں پر اللہ کے فضل سے مراد روزی ہے، رزق اللہ کا فضل ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 ہے جو ابھی ہم نے خطبے میں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو چکے، جمعہ کی نماز کا ذکر ہے اس میں، جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی کاروبار میں لگ جاؤ، اللہ کا دیا ہوا رزق تلاش کرو، روزی تلاش کرو۔ یہ چند آیات کریمہ ہیں۔ اسلامی شریعت نے کسب حلال کو، حلال کمائی کو، جائز طریقے سے روزی کمانے کو عبادات میں شمار فرمایا ہے۔ جائز طریقے سے آدمی حلال کماتا ہے، مثلا 10 گھنٹے دکان پہ رہتا ہے، مال لیتا ہے، دیتا ہے جائز طریقے سے، اچھی نیت سے، تو یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو حلال طریقے سے روزی کمانا عبادات میں شمار فرمایا ہے، اور اس کے بے شمار فضائل بتائے ہیں۔ امام طبرانی کی المعجم الاوسط میں ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال مال کا طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسری حدیث یہ بھی امام طبرانی کی المعجم الکبیر میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال مال کا طلب کرنا اصل فرائض کے بعد فرض ہے۔ اصل فرائض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے بعد حلال طریقے سے مال کمانا یہ فرض ہے۔ صحیح ابن حبان میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے بھی حلال مال کما کر خود اپنے کھانے اور پہننے میں خرچ کیا یا اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی دوسرے کو کھلایا یا پہنایا تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو حلال طریقے سے خود کھاؤ گے یہ بھی صدقہ ہے، بیوی بچوں کو کھلاؤ گے یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو کھلاؤ گے یہ بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ جانوروں کو کھلاؤ گے یہ بھی صدقہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی نے نہیں کھایا۔ سب سے بہتر کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مطلق مال کمانا فرض اور واجب نہیں ہے کہ جیسے تیسے مال حاصل کر لے، مال کما لے، بلکہ حلال اور جائز طریقے سے مال کمانا یہ عبادت ہے۔ حرام یا مشتبہ مال، شبہ والا مال کمانا یہ عبادت نہیں بلکہ سخت گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کل ہمارا یہ حال ہے
کہ مال کمانے کی حرص میں اس بات کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتے کہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں، بلکہ آج کل تو لوگ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی اور دو نمبری کے ذریعے مال کمانے کو کمال ہنر سمجھتے ہیں اور اب اسے اپنی ہوشیاری اور چالاکی خیال کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہی دھوکہ ہے، فریب ہے، نیکی کو برباد کرنا ہے، گناہ کمانا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کریمہ میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز اور ناحق طور پر کھانے سے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو تب یہ جائز ہے۔ علماء نے ناحق طریقے سے مال کھانے کے ضمن میں بہت سی چیزیں شمار کی ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ آدمی اس طریقے سے کمائے گا تو یہ ناحق مال کمانا ہے۔ ان میں ڈکیتی، چوری، رشوت، سود، جوا، غصب، خیانت، ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی، ذخیرہ اندوزی، مال یتیم میں خرد برد اور جھوٹی قسم سے حاصل کیا گیا مال سر فہرست ہے۔ اور بہت ساری صورتیں ہیں حلال حرام طریقے سے روزی کمانے کی، لیکن ڈکیتی کے ذریعے مال کمایا ہوا، چوری کے ذریعے کوئی مال کماتا ہے، چوری کرتا ہے، رشوت کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، جوا کے ذریعے روزی کماتا ہے، کسی کا مال، زمین یا کوئی چیز غصب کر لیا اس نے، کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہے، مثلا کسی کے پیسے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں اس میں خیانت کر جائے، یا کسی نے آپ کو کچھ پیسے دیے کچھ سامان کی خریداری کے لیے، اس میں کچھ پیسے آپ نے بچا لیے، اس طرح سے کسی طرح سے بھی کوئی خیانت کیا آپ نے، ناپ تول میں کمی بیشی کر دی، دھوکہ دے کر کے مال خریدا، ذخیرہ اندوزی کر کے جو ہے مال اکٹھا کیا کہ جو ہے اکٹھا کر لیا غلہ وغیرہ تاکہ غلہ مہنگا ہو جائے یا خوب مہنگا ہو جائے گا تب بیچیں گے، یتیم کے مال میں خرد برد کی، جھوٹی قسم کھا کے مال حاصل کیا، اس بلا میں تو عام تاجر گرفتار ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ یہ سامان اتنے میں ہم نے خریدا ہے، جھوٹ بول کے کماتے ہیں مال اور خریدتے ہیں کم میں، بولتے ہیں کہ ہم نے اتنے میں خریدا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان طریقے سے کوئی مال کمائے گا، حاصل کرے گا تو یہ حرام طریقے سے روزی کمانا ہے، ناجائز اور ناحق طریقے سے مال کھانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے۔ یہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی قبول فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے کہ رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، یہی حکم اللہ نے پیغمبروں کے علاوہ اپنے مومن بندوں کو بھی دیا ہے۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبے سفر میں ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، بدن پر غبار لگا ہوا ہو، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہو، مگر اس کا کھانا حرام ہو، اس کا پینا حرام ہو، اس کا پہننا حرام ہو، ان سب چیزوں کے باوجود اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟
جبکہ آدمی اگر مسافر ہے حالت سفر میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے. آدمی گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، پریشان حال ہے، بال بکھرے ہیں، اس پر پراگندگی کی حالت میں جو دعا کرتا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب. اللہ کہتا ہے لبیک میرے بندے میں حاضر ہوں، دعا قبول فرماتا ہے. لیکن اگر مسافر بھی ہے، بدن پہ غبار بھی لگا ہوا ہے، یا رب پکار رہا ہے، لیکن حرام کھا رہا ہے، حرام پی رہا ہے، اس کا لباس حرام ہے، تو اب اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا. مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی، یعنی کچھ اللہ کے نیک بندے تھے. وہ جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا، ان کی کوئی دعا رد نہیں فرماتا تھا. جو شخص ایسا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعا. یہ مستجاب الدعا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. یہ لب ہلاتا ہے، رب تعالیٰ پوری کر دیتا ہے. ایسی ایک جماعت تھی. جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا، کوئی حکمراں مسلط ہوتا، تو اس کے لیے یہ بد دعا کر دیتے اگر، تو وہ ہلاک ہو جاتا. یہ کہہ دیتے فلاں حاکم برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو وہ ہلاک ہو جاتا تھا، برباد ہو جاتا تھا. ایسے لوگ تھے. حجاج بن یوسف ظالم جب وہاں مسلط ہوا، اس کو معلوم ہوا کہ یہاں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت ہے، وہ ظالم حکمراں کو اپنی بد دعا سے ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. تو سوچا کہ میں بھی ظالم ہوں، انتہائی ظالم ہوں. اگر ان لوگوں نے میرے خلاف بھی دعا کر دی، دعا ہلاکت کر دی، تو میں بھی برباد ہو جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا. تو اس نے ایک چال چلی، ایک دعوت کی. اس نے اس دعوت میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا، اس جماعت کو جن کی دعا قبول ہوتی تھی، سب کو شریک کر لیا. جب سب کھانے سے فارغ ہو چکے تو حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ میں اب ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا. اب یہ لوگ بد دعا کرتے رہے، میرا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. لوگوں نے کہا ایسا کیوں کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل کر دی ہے، جو میں نے کھلایا ہے یہ حرام کھلایا ہے. اب حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی ہے، اب ان کی بد دعا قبول ہی نہیں ہوگی. یہ لاکھ دعا کریں، ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ جن 10 کو اللہ کے حبیب نے نام لے لے کے کہا فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے. انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ گزارش کی، دعا کی آپ دعا فرما دیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری ہر دعا اللہ قبول فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس اپنے کھانے کو پاک کرو، حلال کھاؤ، کمی کوئی حرام لقمہ تمہارے پیٹ میں نہ جائے. اللہ کی قسم جب کوئی شخص حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول نہیں کرتا. ایک لقمہ اگر پیٹ میں حرام کا چلا جاتا ہے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول نہیں کرتا. یہ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا جس شخص کا بدن حرام مال سے بڑھا تو اس کا بدلہ سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جب حرام کھائے گا اس کا بدن حرام مال سے بڑھے گا، اس میں حرام مال سے گوشت پیدا ہوگا، خون پیدا ہوگا. اب وہ بدن جہنم ہی میں جانے کے لائق ہے، وہ جہنم میں جائے گا. امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں یہ حدیث نقل کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 10 درہم کا لباس خریدا لیکن اس میں 1 درہم حرام کا تھا، 9 درہم حلال تھے، 1 درہم حرام تھا، اور اس نے ایک لباس خریدا پہنا، تو جب تک یہ لباس اس کے بدن پر رہے گا اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، مسند بزار میں حدیث ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت میں ہے کہ جس نے حرام مال سے کرتا پہنا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ شعب ایمان میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منہ میں خاک مٹی ڈال لینا اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص حرام مال اپنے منہ میں ڈالے، بھوک ہو، پریشان حال ہو، منہ میں مٹی ڈال لے، یہ بہتر ہے، لیکن حرام مال منہ میں نہ ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے حرام مال جمع کیا پھر اس میں سے زکوٰۃ ادا کی یا صدقہ دیا تو اس کو اس کا کچھ بھی اجر نہیں ملے گا بلکہ الٹا اس کا وبال ہوگا۔ تو حرام مال اگر ہے اس سے صدقہ کرو گے تو ثواب کیا بلکہ الٹا عذاب ہوگا۔ یہ اس سے صدقہ خیرات کوئی کرے، بہت سے لوگ ہیں حرام مال سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، کہیں 11ویں کر لیا تو کہیں توشہ کر دیا تو کہیں جو ہے ملا شریف کر دیا، ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا وبال ملے گا کہ ان نیک کاموں میں بھی حرام مال خرچ کر رہا ہے وہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کو فرمایا کہ تم ایسا کام کر رہے ہو جس سے پہلی امتیں ہلاک ہو چکی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناپ تول میں کمی بیشی سے قحط پڑتا ہے، سوکھا پڑتا ہے، رزق میں تنگی ہوتی ہے، جس طرح سے زنا کی کثرت سے طاعون مسلط ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، دھوکے سے مال حاصل کرنے والا بھی ہم میں سے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور دھوکہ اور فریب دونوں دوزخ کی آگ میں لے جانے والے ہیں۔ حضرت ابو الحمراء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سوکھے گیہوں اوپر رکھ کے چھوڑے تھے، گیہوں رکھا ہوا تھا ڈھیر، بازار میں بارش ہو گئی، پھر دھوپ ہوئی تو اس نے سوکھا اوپر رکھا، اندر جو ہے گیلا گیہوں رکھا تاکہ وزن کرے گا، جو وزن ہوگا تو زیادہ اس کا وزن ہو جائے گا۔ تو حضور وہاں سے گزرے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں ہاتھ ڈال دیا آپ نے، ہاتھ جب ڈال کر کے نکالا تو اندر جو ہے بھیگا گیہوں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دھوکہ دے رہے ہو، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کرتا ہے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھر کر دیکھے گا بھی نہیں۔ یعنی اگر دنیا میں آدمی کا کوئی عزیز ہے، کوئی بہت خاص ہے، وہ اس کو نہیں دیکھتا، اس کی طرف منہ پھیر دیا کرتا ہے، آدمی کو کتنی تکلیف ہوگی۔ قیامت میں ایسا شخص جو جھوٹ بول کر کے مال حاصل کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ نظریں پھیر لے گا، اللہ تعالیٰ اعراض فرمائے گا، اس کو نظر بھر کر دیکھے گا نہیں۔
حضرت حکیم بن حزام سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ بیچنے والا یا خریدنے والا جب یہ سچ بولتے ہیں تو برکت ہوتی ہے، اور جب کچھ چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے، جھوٹی قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، حلال کمائی اور حرام کمائی، ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا کسب مشتبہ ہے، شبہے کی کمائی۔ ایسے طریقے سے مال کمانا کہ جس کے حلال اور حرام ہونے میں شک اور شبہ ہو، کہ بعض اعتبار سے اس کا حلال ہونا معلوم ہو رہا ہے اور بعض اعتبار سے اس کا حرام ہونا معلوم ہو رہا ہے، تو ایسے مال کا کمانا بھی حرام ہے۔ چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے۔ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان شبہے کی چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ سو جو شخص شبہات سے بچا، مشتبہ چیزوں سے بچا، اس نے اپنا دین اور اپنی آبرو کو محفوظ کر لیا، بچا لیا، اور جو شخص شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد رکھی ہوئی ہے کہ جو شخص شک میں ڈالے، جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس چیز کی طرف بڑھا جائے جو شک میں نہ ڈالے، اس لیے کہ صحیح چیز میں اطمینان ہوتا ہے اور غلط چیز میں شک ہوتا ہے۔ چنانچہ حافظ ابو القاسم طبرانی نے اپنی سند سے مشہور صحابی حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت جریر بن عبداللہ صحابی رسول، ایک مرتبہ آپ نے اپنے غلام کو ایک گھوڑا خرید لانے کا حکم دیا کہ بازار جاؤ، ایک گھوڑا خرید لاؤ۔ وہ غلام 300 درہم میں گھوڑا خرید لایا اور گھوڑے کے مالک کو رقم دلوانے کے لیے ساتھ لایا، پیسے لے کر نہیں گیا تھا۔ 300 درہم میں طے کر لیا سودا، گھوڑا خرید لیا اور گھوڑے کے مالک سے کہا کہ چلو ہم اپنے آقا سے تمہیں اس کے پیسے دلوا دیں۔ 300 درہم کا خریدا۔ آپ کو طے شدہ دام بھی بتلائے کہ دیکھیے ہم نے 300 میں یہ گھوڑا خریدا ہے، 300 درہم آپ اس کو دے دیں، اور گھوڑا بھی پیش کر دیا، دیکھیے یہ گھوڑا ہے، گھوڑا آپ دیکھ لیں۔ آپ نے گھوڑا غور سے دیکھا تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ گھوڑے کی قیمت 300 درہم سے کہیں زیادہ ہے۔ کوئی ہوتا تو آج کے زمانے کا خوش ہو جاتا کہ اتنا قیمتی گھوڑا 300 درہم میں مجھ کو مل رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، خرید لیتا ہو۔ بس آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ گھوڑا 300 درہم سے کہیں زیادہ اس کی قیمت ہے، تو آپ نے گھوڑے کے مالک سے فرمایا کہ آپ کا یہ گھوڑا 300 درہم سے زائد قیمت کا ہے، آپ 300 درہم میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ کیا آپ 400 درہم میں یہ بیچیں گے؟ اس نے جواب دیا جیسی آپ کی مرضی، 100 درہم زیادہ مل رہے ہیں اس کو۔ پھر فرمایا کہ آپ کے گھوڑے کی قیمت 400 درہم سے بھی زائد ہے، کیا آپ 500 درہم میں گھوڑا بیچیں گے؟ اس نے کہا میں راضی ہوں۔ اسی طرح آپ گھوڑے کی قیمت میں 100 درہم کا اضافہ کرتے رہے، 100 درہم بڑھاتے رہے، آخرکار 800 درہم میں اس سے گھوڑا آپ نے خرید لیا اور 800 درہم جو ہے مالک کے حوالے کر دیا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ جب اس کا مالک 300 درہم پر راضی تھا تو آپ نے اسے 800 درہم دے کر اپنا نقصان کیوں مول لے لیا؟ بیچنے والا جتنے پر بھی راضی ہو جائے، اپنی چیز آدمی 1 روپے کی بیچے، وہ لاکھ روپے کی ہو، آپ کو خرید لینا چاہیے تھا، آپ کا فائدہ تھا، تو آپ نے 800 درہم کیوں دیا؟ آپ نے اپنا نقصان کیوں کر لیا؟
آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے کے مالک کو اس کی اصل قیمت کا صحیح اندازہ نہ تھا، بڑا سیدھا تھا، وہ نہیں جانتا تھا اس کا گھوڑا اتنا قیمتی ہے۔ تو میں نے خیر خواہی کی اس کے ساتھ، خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو پوری قیمت ادا کی جتنی قیمت کا گھوڑا تھا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی والا معاملہ کروں گا، ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کروں گا، خیر خواہی کا معاملہ کروں گا۔ میں نے اپنے اس وعدے کا ایفا کیا ہے، میں نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا ہے۔ یہ مسلم کی شرح میں امام نووی نے لکھا ہے۔ حافظ ابن حجر مکی نے لکھا ہے، الخیرات الحسان میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت میں اپنے ایک شریک کے پاس کپڑا بھیجا، جو تجارت میں ان کا شریک تھا، کپڑا بھیجا اور بتایا کہ کپڑے میں عیب ہے، خریدار کو عیب سے آگاہ کر دینا، دکھا دینا کہ اس میں یہ عیب ہے۔ اب اس نے وہ کپڑا بیچ دیا، لیکن خریدار کو عیب بتلانا بھول گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا تو اس سے حاصل ہونے والی ساری قیمت آپ نے صدقہ کر دی۔ اس کی قیمت 3000 درہم تھی۔ کہا کہ دھوکے کے ذریعے سے جو مال بیچا گیا یہ کمائی میرے لیے حلال نہیں ہے، آپ نے سب وقت صدقہ کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کمائی سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔